بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے بچھڑے، بچڑیاں، سہیوال کا مال اور چولستانی نسل کا مال، مختلف ان کا وزن، مختلف ان کی عمریں اور مختلف ان کے ریٹ، جو کہ ہم اس ویڈیو میں شاید آپ کو ایک ایک کا نہیں بتا سکتے ہیں۔ تو آپ کی سہولت کے لیے اسکرین کے اوپر نمبر دے دیا گیا ہے، اسی نمبر کے اوپر واٹس ایپ اور کال کی سہولت موجود ہے۔ آپ اس کے اوپر کال کر کے جو براہ راست ان کا مالک ہے ان سے وہ کر سکتے ہیں ڈیل۔ تو پورے پاکستان میں آن لائن ڈیلیوری کی سہولت اس کی موجود ہے، آپ اس کی ڈیلیوری لے سکتے ہیں، آپ خود آ کے لے سکتے ہیں۔ یہ جو بچھڑے آپ کو دکھا رہے ہیں اس ویڈیو میں، وہ 2020 کی قربانی کے لیے۔ اس سارے سے پہلے جو دوست نئے آئے ہیں ہمارے چینل کے اوپر، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ دیکھ سکیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک لازمی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر لازمی شیئر کریں تاکہ ہمارا جو میسیج ہے وہ دور تک جائے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین کے اوپر بڑا خوبصورت مال، سہیوال نسل کا بچھڑے، بچڑیاں، چولستانی نسل کا مال، بچھڑے اور بچڑیاں، چھوٹے بڑے، ہر عمر کا آپ کو جو ہے وہ مال مل سکتا ہے یہاں سے۔ تو آپ جو ہے وہ اسی نمبر کے اوپر کال بھی کر سکتے ہیں اور رابطہ بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو مال مل جائے گا۔ تو احمد بھائی کا یہ نمبر ہے، کوئی دوست خود آنا چاہیں تو وہ بھی زیادہ اچھی بات ہے، وہ خود آ کے دیکھ کے لے جائیں۔ تو ڈیلیوری کی اگر آپ آن لائن ڈیلیوری لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پوری پیمنٹ 100% پیمنٹ پہلے کلیئر کرنی پڑے گی، اور جو اس کا رینٹ وغیرہ ہے وہ بھی دینا پڑے گا۔ اگر گاڑی آپ کی اپنی آئے گی تو پھر وہ اس کا رینٹ، اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں بچھڑا چولستانی نسل کا، یہ دیکھیں کافی ماشاءاللہ اچھا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے۔ تو جو دوست شوق رکھتے ہیں یا پالنا چاہتے ہیں 2020 کی قربانی کے لیے، تو یا پھر ویسے بچڑیاں اپنے فارم کے لیے لینا چاہتے ہیں گھر کے لیے، تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں شوقین حضرات۔ تو باقی جو ریٹس کے بڑے ایک دو دوست ہیں ہمارے، دو میرا خیال دوست ہیں جو ہمیں روزانہ کمنٹس کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ ریٹ بتا دیا طارق بھائی، بہت قیامت ہی آ گئی۔ تو بھائی ڈالر کل 160 سے اوپر جا چکا ہے، اور ابھی اس مہینے پہ یہ 180 کی آواز آ رہی ہے۔ تو سوائے ایک دودھ کی قیمت بڑھنے کے، پاکستان میں ہر چیز بڑھ گئی ہے۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہی اس سائنس کی کہ اس کو کیا وجہ ہے، دودھ کیوں نہیں مہنگا ہو رہا۔ دودھ جو نیسلے ہم سے لیتا ہے وہ 50 روپے لیٹر لے رہا ہے، اور اپنا پانی جو نیسلے بیچتا ہے، پانی کی بوتل 1 لیٹر والی، وہ بھی 50 روپے کی۔ یعنی کہ یہودی نے ہمارا دودھ اور اپنا پانی ایک برابر کر کے ہمیں دکھا دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں حکومت کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، حکومت کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے ڈیری میں۔ تو اسی وجہ سے کر کے کچھ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو بہرحال جتنے بھی فارمر ہیں ہمارے پاکستان میں یا جو مجھے سن رہے ہیں، یہ ان سے ریکویسٹ ہے جو دودھ پیدا کرنے والے ہیں کہ وہ فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے رہیں، تاکہ کبھی نہ کبھی شاید خان صاحب کی آنکھوں میں یہ بات پڑی ہے، کانوں میں پڑی ہے کہ بھائی دودھ اور پانی پاکستان میں ایک ہی ریٹ پہ بک رہا ہے۔ ہم لوکل ریٹیل کا جو ریٹ ہے، ہم کسٹمر کو 60، 70، 80 روپے سیل کرتے ہیں، اس کو نہیں دیکھیں گے، ہول سیل کی مارکیٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ اپنا پانی جو ہے وہ ہول سیل پہ ہمیں 50 روپے پہ دے رہا ہے، ویسے 55 روپے پہ دے رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ دکھانی پڑتی ہیں، کیونکہ حکومت نے بالکل کوئی دلچسپی دکھائی نہیں پاکستان میں کہ وہ دودھ کے اوپر یا گوشت کے اوپر کام کرے۔ ہاں، گوشت تو مہنگا ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ جانور منڈیوں میں بہت مہنگے ہو رہے ہیں۔ تو ابھی یہ 15 دن کے اندر ہے نا 40 روپے کلو یہ بچھڑے کا اور کٹے کا گوشت
مہنگا ہو گیا، اور ابھی جو یہ نیکسٹ 15 دن آئیں گے اس میں بھی یہ کچھ 40-50 روپے مہنگا ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ 500 روپے تک اس کے جانے کے چانسز ہیں، اور جو جائے گا، کیونکہ منڈیوں میں کافی ریٹ بڑھ چکے ہیں، تو اس وجہ سے کر کے ریٹ جو ہیں وہ کافی بڑے ہیں، تو ہمارے بھی ریٹ بڑے ہیں، ہر چیز ہی مہنگی ہو گئی ہے۔ گھی 200 روپے کلو تک جا رہا ہے، جو ڈالڈا وغیرہ ہے دوسرے، تو جو بھی دوست ہیں وہ ریٹ کو ذرا سمجھیں، اس سچویشن کو سمجھیں۔ اور کئی دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ڈالر سے جو باہر سے چیزیں آتی ہیں وہ مہنگی ہوں، ہمارا مال کیوں مہنگا ہو؟ تو جو بھائی فرض کریں میں جانور بیچتا ہوں، یا میں پاکستان میں لکڑی بیچتا ہوں یا مٹی بیچتا ہوں، تو بھائی میں نے دوسری چیزیں تو خریدنی ہے نا، میری قوت خرید میں کیسے آئیں گی دوسری چیزیں؟ میں لکڑی بیچتا ہوں یا جانور بیچتا ہوں تو بیچ کے چیزیں تو میں نے دوسری خریدنی ہے نا، جو باہر سے آتی ہیں، گھی بھی خریدنا ہے، دوسری کئی چیزیں ہیں مجھے لینی، تو وہ مارکیٹ میں تو پھر میرا پیسہ کام ہی نہیں کرے گا، اس لیے ہر چیز کا ریٹ بڑھتا ہے، فرق پڑ جاتا ہے، سوائے ایک دودھ کے، دودھ مہنگا نہیں ہوا، اور خاص کر وہ جو نیسلے کا ریٹ ہے وہ اپنے پانی کے برابر، ہمیں پانی کی بوتل دے کے ہم سے دودھ لے رہا ہے۔ تو جتنے بھی دوست ہیں ان سب سے ہماری جو ریکویسٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی اچھی اور قیمتی رائے دینے کے لیے کمنٹس باکس کا استعمال کریں۔ تو ویسے تو ماشاءاللہ کئی دوست ایسے بھی ہیں جو ہمیں ریٹ بتا رہے ہوتے ہیں اور انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ گائے جو سال میں کتنی دفعہ بچے دیتی ہے، یا پھر بچڑے میں اور گائے میں فرق کیا ہے، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا، اور وہ ریٹ بتا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے جیسے انٹرنیشنل منڈی میں بیٹھے ہوں۔